الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید یا جو صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی رحمت ہیں وہ اس مہینے کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہوں اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ تو اسی سے ہی ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان کے آنے کی یعنی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک وہ خوب عبادت کے ساتھ گزار لیتے تو بقیہ 4-5 مہینے اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس حد تک رمضان المبارک کا ان کے ہاں اہتمام تھا کہ جب کسی بندے کی بزرگی کا بات کرنی ہوتی تو کہتے کہ فلاں بندے نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے، اس کے تو درجات بہت بلند ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش کو اترتے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کی مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کی مانند ہے، ایک اسپیسیمن کی مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان المبارک جس طرح سے گزارا اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں
رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت کر لے، جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گی، اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی قدرت، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔